پاکستان آرمی کا سی پیک سے بھی بڑا منصوبہ۔ آرمی چیف اور وزیر اعظم کی قیادت میں ایپیکس کمیٹی میں 15 بڑے فیصلے۔ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے فوج کو بااختیار بنانے کے منصوبے کا آغاز۔ چین کے بعد پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے کن 4 ممالک نے حامی بھر لی؟ کیا خصوصی سرمایہ کاری کونسل پاکستان کو IMF سے چھٹکارا دلوا سکے گی؟ اور خصوصی سرمایہ کاری کونسل میں کون کون سے منصوبے شامل ہوں گے؟ یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ پاکستان میں خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے ذریعے ایک خود مختار فنڈ قائم کیا جا رہا ہے۔ خود مختار فنڈ قانون سازی کے ذریعے قائم کیا جائے گا۔ یہ ایک ریاستی ملکیتی سرمایہ کاری فنڈ ہوگا جسے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے رقم فراہم کی جائے گی۔ خود مختار فنڈ میں ابتدائی طور پر OGDCL، نیشنل بینک اور PPL کے ملکیتی فنڈ منتقل کیے جائیں گے۔ فنڈز کو پرائیویٹائزیشن کمیشن PPRA آرڈیننس SOE ایک 2023 سے مستثنی قرار دیا جائے گا۔ سرمایہ کاری کے امکانات کی بنیاد پر 23 ممالک کو ترجیحی ویزا جاری کرنے کے لیے شارٹ لسٹ کر لیا گیا۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے لیے ویزا پالیسی میں ضروری ترامیم بھی جاری ہیں۔ الیکشنز ایکٹ ترمیمی بل، سرمایہ کاری بورڈ ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کی منظوری دے دی گئی۔ نئی ترامیم کے ذریعے فوج کو قومی ترقی میں حصہ لینے کے لیے بااختیار بنایا گیا ہے۔ دفعہ 175 کے تحت فوج قومی ترقی، اسٹریٹجک مفاد کی ترقی سے متعلق سرگرمیوں میں حصہ لے سکتی ہے۔ فوج قومی ترقی کی سرگرمیوں میں براہ راست یا بالواسطہ حکومت کی رضامندی سے حصہ لے سکے گی۔ مجوزہ ترمیم میں پہلے سے شروع کردہ اور ماضی میں کی گئی تمام سرگرمیوں کو قانونی تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ فوج الحاق شدہ اداروں تجویز کردہ طریقے سے آمدنی پیدا کرنے کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی مجاز ہوگی۔ آرمی کے حاضر اور ریٹائرڈ اور زخمی اہلکاروں اور شہداء کے خاندانوں کی بہبود کے لیے سرگرمیاں کرنے کی مجاز ہوگی۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے پہلے 15 بڑے فیصلے کیا ہیں؟ سرمایہ کاری کے لیے خوراک و زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، معدنیات، پیٹرولیم و توانائی کے شعبے شامل ہیں۔ چولستان میں 10,000 ایکڑ پر جدید طرز پر کاشتکاری کا منصوبہ منظور ہو گیا۔ زیادہ دودھ دینے والی اعلیٰ نسل کی 20,000 گائیں منگوا کر ڈیری فارم بنائے جائیں گے۔ 30,000 جانوروں پر مشتمل کارپوریٹ فیلڈ لاٹ فارم بنانے کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ 10,000 اونٹوں پر مشتمل کارپوریٹ فارم بھی بنایا جائے گا۔ جانوروں کے تمام منصوبوں کو ضرورت کے تحت 5 گنا بڑھایا جا سکتا ہے۔ خام لوہا، معدنیات اور سونے کے ذخائر نکالنے کے منصوبے بھی منظور ہو چکے ہیں۔ سورین ویلتھ فنڈز کو ایک علیحدہ ادارہ بنانے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے تحت اسپیشل پرپس کمپنی بنا کر سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ دیامر ڈیم، باشا ڈیم اور ریکوڈیک منصوبے بھی خلیجی ممالک کو آفر کیے جائیں گے۔ یہ اوپر جن منصوبوں کا ذکر کیا گیا، ان منصوبوں میں عرب امارات، سعودی عربیہ، بحرین اور قطر شامل ہوں گے۔ ان تمام منصوبوں میں یہ اسلامی ممالک انویسٹمنٹ کریں گے۔ اس خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے قوانین کیا ہوں گے؟ تھوڑی سی بات اس پہ کرتے ہیں۔ SIFC قانونی پیچیدگیوں سے مبرہ ہوگا۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل کو بورڈ آف انویسٹمنٹ 2023 ایکٹ کے ذریعے قانونی تحفظ دے دیا گیا۔ ISFC کا کوئی بھی ممبر کنسلٹنٹ کسی بھی مقدمہ کا قانونی کارروائی سے مبرہ ہوگا۔ کوئی قانونی ادارہ، انسداد بدعنوانی ایجنسی یا عدالت کسی بھی لین دین پر تحقیقات نہیں کر سکے گا۔ کوئی بھی ادارہ SIFC پر کسی قسم کا کیس یا باضابطگی اور منصوبے کی منسوخی کا مجاز نہیں ہوگا۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے صدر وزیر اعظم پاکستان ہوں گے۔ صدر سرمایہ کاری کونسل کسی بھی شخص کو بطور ممبر منتخب کر سکتے ہیں۔ سرمایہ کاری کونسل دفاع، زراعت، اسٹریٹجک اقدامات، سرمایہ کاری کی سہولت فراہم کرے گی۔ لاجسٹکس، معدنیات، IT، ٹیلی کمیونیکیشن اور توانائی میں بھی سرمایہ کاری کی سہولت فراہم کرے گی۔
خصوصی سرمایہ کاری کونسل نجکاری، سرمایہ کاری کے مواقع، سہولت کاری جیسے اقدامات اٹھائے گی۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل خلیجی ممالک کے ساتھ متعلقہ سنگل ونڈو کے طور پر کام کرے گی۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ساتھ سرمایہ کاری کی سہولت، تجارتی لین دین براہ راست معاہدے کرنا شامل ہوں گے۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل سرکاری کارپوریٹ اداروں کے ساتھ لین دین کا مجاز ہوگا۔ بروقت اقدامات کے ذریعے متعلقہ شعبوں میں سرمایہ کاری کا روڈ میپ تیار کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ کونسل تمام منصوبوں پر ضروری کارروائی کے لیے بین الصوبائی رابطہ اور عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ سرمایہ کاری کے فروغ، منصوبوں کا جائزہ، سرمایہ کاری کے لیے آسان طریقہ کار بنانا بھی شامل ہیں۔ معزز دوستو، اچھے کام کوئی بھی کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ آرمی ہو یا چاہے وہ ہماری سول گورنمنٹ ہو۔ جو بھی فیصلے کریں اگر وہ پاکستان کے حق میں ہوں، وہ پاکستان کو ترقی دلا سکیں، تو میرے خیال میں وہ اپریشیٹیبل ہونے چاہیے، بلکہ اس کو اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ جو بھی قدم اٹھائے جائیں، جو بھی سٹیپس اٹھائے جائیں، وہ ہمارے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے بہتر ہوں، ہمارے ملک کا نام روشن ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے ملک پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔